وہ امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیرت، ان سے محبت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ایک دلائل کی لمبی فہرست ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی معاف فرمانے والا تھا، وہ بڑا رحم کرنے والا تھا، اس نے اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا، اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے دلائل۔ اور آج یونیورسٹیز، آج کالجز کے اندر سیکولرزم، لبرلزم کی آڑ لے کر جس قدر دین کو ہدف بنایا گیا ہے کہ آج تیرے گھر میں، ہمارے گھر میں آنکھ کو کھولنے والا، ہوش کو پانے والا مسلمان وہ اس قسم کے دلائل سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور بات کو ساتھ ہی بریکٹ کر لیتا ہوں، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عظیم جماعت کہ صحابہ جیسی عظیم جماعت مومنین کے اندر کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہوگی، ویسی عظیم جماعت اس کو بھی تان کا نشانہ بنایا گیا۔ اور اس سال پاکستان کے تمام فرنٹ لائن ٹیلی ویژن ان میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر جن پروگرامز کو منعقد کیا گیا، ان پروگرامز، ان کے اندر روافظ اور ان کے ایجنٹ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہانت کرتے رہے، ان کے حوالہ سے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، اور امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اٹھ کر وہ یہ بات کہنے کی جرت حاصل کیے ہوئے میدان میں کھڑا نظر آیا کہ ہم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل سنت کے دل کی دھڑکن بھی ہیں، ہمارے سر کا تاج بھی ہیں، ان کے مقابلے پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے کی وجہ سے تان کرنا حق بجانب سمجھتے ہیں۔ یعنی معاذ اللہ۔ اور آج صرف 3-4 دن قبل یا شاید 2 دن قبل جہلم میں بیٹھا ہوا رافضیت کا ایجنٹ وہ یہ بات کہتا ہوا نظر آیا، اور تجھے جرت حاصل ہوئی، ہمیں لوگ کہتے ہیں وہ گستاخی نہیں کرتا ہے، وہ بار بار یہ بات کہتا ہوا نظر آیا کہ کون ہے جس نے بدعت کا آغاز کیا فطرانہ کے اندر۔ سب سے پہلے بدعت کا آغاز کرنے والا وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ۔ صحابی رسول کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرنا یہ اسی مرزا جہلمی کا کام ہے، اور نتیجتاً ہمارے بعض سادہ لو مسلمان، سادہ لو بھائی وہ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں جناب کیا ہو گیا ہے، اور وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے۔ کہا میں نے اگلے کے سامنے دلیل رکھی، میں نے کہا آپ حق بات بیان کیوں نہیں کرتے، تو جواب میں کہتا ہے، وہ اہل حدیث عالم جواب میں مجھے کہتے ہیں ہم صحابہ کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ آگے سے مرزا جہلمی کہتا ہے اور صحابہ کیوں کہہ رہے ہو، ایک آدمی ہے، سنگولر صیغہ استعمال کرو، جمع کا کیوں بولتے ہو؟ یعنی معاذ اللہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اندر سے ایک جلیل القدر ہستی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہانت کو، ان پہ تان کو کوئی بات سمجھتا ہی نہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر وہ غیرت و حمیت موجود نہیں، جو غیرت و حمیت آسمان والے رب نے مخلوق کے ساتھ نازل کی ہے، مخلوق کے اوپر نازل کی ہے۔ آج کہتے ہیں نبی کریم کی حرمت کے مسئلے کے اندر اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں، اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں، ان کے بارہ کے اندر آپ جو ہے اتنا سخت رویہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم یہ بات کہتے ہیں یہ سخت رویہ یہ ہمارا فطری رویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ رب العزت نے جانور اور کائنات کی ہر مخلوق کے اندر نازل کی ہے،
اور یہ بات بھی اہل حدیث کا فرزند ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انصار میں سے، ان میں سے ایک صحابی کا اونٹ وہ بدک گیا، وہ بے قابو ہو گیا. صحابہ جاتے، جو اس کو پکڑنا چاہتا، اس کو سنبھالنا چاہتا، اس کو کنٹرول میں کرنا چاہتا، وہ اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا، اس پہ حملہ آور ہو جاتا. صحابہ کی جماعت آئی، کائنات کے امام کو آ کر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کائنات کے امام یہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ انصار کے اس باغ کے، انصاری صحابی کے اس باغ کے اندر پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اونٹ وہ اپنے جبڑے کو زمین پہ رگڑتا ہوا کائنات کے امام کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا. یہ اس اونٹ کا عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت، وہ اونٹ بھی رکھتا ہے. نبی کریم نے آگے سے کیا عظیم الفاظ کہے، کہا انہو لیس شیء بین السماء والارض، کہا بے شک آسمان و زمین کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے. کیسی نہیں؟ الا یعلم انی رسول اللہ، جو یہ نہیں جانتی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آسمان و زمین کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے الفاظ کیا کہے، الا عاصی الجن والانس، سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے. آج انسان کہیں تو نافرمان انسانوں میں سے تو نہیں ہے کہ تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غیرت نہیں رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اگر کوئی اللہ معاف کرے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کر رہا ہے، آپ اس کے مطابق چلیں، ان کی سنت پہ عمل کریں، یہی کافی ہے. میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ حملہ ایک طرف، اور پوری کائنات کا تباہ ہو جانا کئی مرتبہ ایک طرف. اللہ کی قسم، پوری کائنات کا کئی مرتبہ تباہ ہو جانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سے چھوٹی بات. اور میں بات دلیل کے بغیر نہیں کر رہا. کائنات کے امام نے ایک مسلمان، اس کی عزت و عظمت کیا بیان کی ہے؟ وہ بیان یہ کی ہے، کہا کعبہ کے سامنے کائنات کے امام نے کھڑے ہو کر کہا تھا، یا کعبہ، یا کعبہ، حرمت مسلم، حرمت مسلم اعظم من، اے کعبہ تو بڑی شان والا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. اور کائنات کے امام نے ایک اور بات کیا کہی تھی، کہا لزوال الدنیا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ، اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. کہا پوری دنیا کا تباہ ہو جانا، پوری دنیا کا زوال، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک چھوٹی بات ہے. کس سے؟ ایک مسلمان مرد یا عورت اس کی جان کے تلف ہو جانے سے چھوٹی بات. یعنی ایک مسلمان کی جان کی حرمت پوری دنیا کا تلف ہو جانا وہ ایک مسلمان کی جان سے چھوٹی بات ہے. تو پھر جس مسلمان کو عزت نبی کریم کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر اس کائنات کے امام کا کیا حق ہوگا؟ اس کا کوئی حق نہیں ہوگا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا کائنات کا امام جب تک زندہ تھا اس کو یہ حق تھا کہ وہ جس کو چاہتا معاف فرما دیتا. اب اس کے چلے جانے کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والے کو اپنی مرضی کے ساتھ معاف کر سکے. امام ابن سہنون، امام خطابی، انہوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں. اجمع العلماء
کہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، من سب نبیا کان کافرا یجب قتل. امام احمد بن حنبل نے کہا من سب نبیا او تنکث یجب قتل ولا یستتاب کان کافرا او مسلما. ائمہ دین کے فتووں سے کتابیں بڑی پڑی جنہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے. اور افسوس کی بات ہے آج صحابہ کی توہین ہو، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو آج، اور فرانس نے تمہارے منہ پہ تماچا دے مارا 10 دن قبل جب اس کی پارلیمان نے بھاری اکثریت، تم نے کہا ہم سفیر کو نہیں نکالیں گے، اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم سفیر کو نہ نکالنے کی صرف بات کرتے ہو، ہم تو تمہیں جس قدر معاشی پیکیجز مل رہے ہیں پوری دنیا سے، ہم تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی نہیں ملنے چاہیے. تم نے رزق کا مالک ان یورپ کے حکمرانوں کو سمجھا، ان کافروں کو سمجھا، جبکہ رزق کا مالک کائنات کا رب تھا. اور تم نے کہا ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکالیں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے ہم نے اگر فرانس کے سفیر کو نکال دیا ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، ہم جو ہے ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں بڑا عزیز بننا چاہتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے کفار وہ سوچے سمجھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں، اسلام پہ حملے سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. وہ فریڈم آف ایکسپریشن، جھوٹا فریڈم آف ایکسپریشن، گیز لیسبینز جن کو یہ خود کفار یعنی ہم جنس پرستوں کو، جن کو یہ ایک وقت خود اپنے ریسرچ پیپرز کے اندر سے دماغی عارضہ یا دماغی مریض کہتے تھے، جب انہوں نے میدانوں میں نکل کے کہا کہ نہیں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تم ہم جنس پرست کہتے ہو، دماغی مریض کہتے ہو، ہمیں تان کرتے ہو، تو پھر امریکہ، ان کے گماشتے یہ یورپ، ان سب نے پھر مل کے ان لوگوں کے حقوق کی بھی باتیں کرنا شروع کر دی. یعنی بدبخت ترین قوم دنیا کی، جو مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ جنسی تعلق کو رکھنا چاہتی ہے، اس کے حقوق ہیں لیکن امت مسلمہ کا کوئی حق نہیں. کبھی اپنی آنکھوں کے آگے سے پٹی ہٹا کے بھی دیکھو. اور ہمارے حکمران آج 57 ملکوں کے حکمران بدبخت ایسے ہیں، یہ کفار سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی نظر میں عزیز بننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کہتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے، وہ زمین کے اوپر ذلیل ترین ہے. جن کو اللہ ذلیل کہتا ہے یہ ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جو ہم جناب فرانس کے سفیر کو نکالیں گے نہیں، وہ راضی ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم خود یہودی اور عیسائی بن جاؤ. اور آج ایک بات ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھو مسلمان کے عروج کا دور وہ تھا جب ہاتھ میں تلوار تھی اور پیٹوں کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ آج ہوائی جہازوں پہ پھرنے والے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں سے اترنے والے، جب یہ ہمارے متولی بنے ہیں اس وقت سے امت ذلیل ہو گئی. اسلام کا عروج وہ تلوار کی دار کے نیچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتائے ہوئے طریق کے نیچے ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں اسلام نے صحابہ کی زندگی والا عروج تو پھر کبھی نہیں دیکھا.
آج ہم سارے جانتے ہیں جس آب و تاب سے صحابہ کے دور میں اسلام چمکا تھا دوبارہ کبھی نہیں چمکا. خلافت راشدہ سے زیادہ بہترین دور کوئی نہیں گزرا. اور وہ دور پتہ ہے کیا دور تھا کہ جب عمر وہ اپنے نیچے طے لگایا ہوا کپڑا بچھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور مسلمانوں کا امیر جب وہ اسی بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گیا تھا تو جب داخل ہو رہا تھا تو غلام اوپر تھا اور عمر نے سواری کی رکاب تھامی ہوئی. غلام نے کہا تھا آقا ابھی باری بے شک میری ہے لیکن یہودیوں سے چابی حاصل کرنی ہے، ان کے سامنے تو اوپر بیٹھ جائیں. تو اس نے کہا تھا نہیں عمر ایسا کر نہیں سکتا ہے. وہ امیر المومنین اس کے دور میں اسلام پورے آب و تاب سے چمکتا رہا، لیکن امیر المومنین جب دنیا سے گیا تھا تو مکروز تھا. صحابہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسے دور، آج معیشت کا رونا رونے والوں، اگر معیشت سب کچھ ہوتی تو کائنات کا امام اپنے صحابہ کے ساتھ شیب ابی طالب کی گاٹی کے اندر محصور رہنا گوارا نہیں کرتا، پتے کھانا گوارا کیا، پتے. اور صحابہ کیسا عظیم دور گزارا ہے. کائنات کے امام نے اور کائنات کے امام کے صحابہ نے جہاد کے سفر کے اندر نکلے ہوئے ہیں. آج امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت آج مادیت پرست ہو چکی ہے. نوٹوں کو سلام کرنے والی، بوٹوں کو سلام کرنے والی، گاڑیوں کو سلام کرنے والی، بنگلوں کو سلام کرنے والی، شہرت کو سلام کرنے والی، ہیبت و حشمت کو سلام کرنے والی. کائنات کے امام نے کہا تھا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وکنا. مغفرت ہے اس کے لیے جس کو اسلام نے ہدایت دی اور پھر اس کی عیش و عشرت پتہ ہے کیا ہے؟ گزارے کی زندگی اس کی عیش و عشرت ہے. پورا کھا لیا، پورا پی لیا، نہ کچھ بچا نہ کچھ چھوٹا. وہ اسلام کے اندر آنے کے بعد عیش و عشرت کی زندگی. ایسے کے لیے ہی کائنات کے امام نے جنت کی بشارت دی. مال ہونا چاہیے، اسباب ہونے چاہیے، کوئی نفی نہیں، لیکن اصل وہ کلمہ طیبہ ہے، اصل وہ اخلاص ہے، اصل وہ جرت اور شجاعت ہے جو ان صحابہ کی جماعت کے پاس تھی. کئی روز صحابہ بیان کرتے ہیں گٹلیاں چوس چوس کے جہاد کے سفر کے اندر گزارا کرتے. اور صحابہ نے خود بیان کیا ہے اپنے بارے میں، کہا ایسے دن بھی دیکھے جب پتے کھا کر اور خوراک کی وجہ سے ہمارے وجود سے جب پہانا نکلتا تو وہ بکریوں کی مینگنوں کی مانند ہوتا تھا. صحابہ نے ایسی زندگی گزاری، اور تو آج کا مسلمان کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ تیری اسلام کے لیے کیا قربانی ہے؟ اسلام کے لیے تیری کیا خدمت ہے؟ تو تو نبی کریم کی سنت اپنے چہرے پہ سجانے کے لیے تیار نہیں. اور نبی کریم آج القدس اس کے میناروں سے این صلاح الدین کی آوازیں وہ ہمارے حکمرانوں کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ وہ صلاح الدین پھٹے کپڑے پہننے والا، وہ ٹوٹی جوتیاں پہننے والا، وہ کمر سیدھی کر کر نہ سونے والا، اور وہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے بھی نہ جا پانے والا، وہ اسلام کا حکمران تھا. اس کی ہیبت، اس کی حشمت، اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کی ہیبت یہ تھی کہ کیسر و کسرا کے شیر دل جرنیل
وہ اپنی کچھاروں میں عمر کے نام سے کپکپایا کرتے. اور یہ صلاح الدین ایوبی وہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کو تو نہ جا سکا، لیکن پنجائے عیسائیت سے اس نے بیت المقدس کو آزاد کروا کر اس بات کو بتلایا کہ جہاد فی سبیل اللہ جب فرض اور لازم ہو جائے اس وقت کسی دوسری چیز کی کوئی دوسری اہمیت نہیں رہتی. اور آج اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ اہل اسلام کے ساتھ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ اکبر یقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ تعالیٰ نے تو مومن اس کی جانوں کے بدلے، اس کے مال کے بدلے اس سے جنت کا سودا کیا تھا، لیکن جنت کا سودا کس کے بدلے تھا؟ کہ وہ گردنیں کاٹتا ہوا میدانوں کے اندر نظر آئے یا گردنیں کٹواتا ہوا نظر آئے. آج مسلمان حکمرانوں ذلت تم پہ اس لیے مسلط ہے، تم نے کائنات کے امام کی تلوار جہاد کو ترک کر دیا ہے. آج القدس کے علاقوں سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہاں بچے بھی، وہاں عورتیں بھی مسکرا رہی ہیں، وہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ مسکرا رہی ہیں، اور کہیں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں. وہ سب ہمارا تمسخر اڑا رہے ہیں اور ہم سے سوال کر رہے ہیں تم نے ایسے حکمرانوں کا انتخاب کیا ہے. آج تمہاری غیرت کا عالم یہ ہے کہ آج انبیاء کی سرزمین، انبیاء کی مسجد کے اوپر یہودی گنڈے وہ بمباری کر رہے ہیں، اور 57 ملکوں میں سے کوئی ایک مسلمان حکمران بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے مقابلے پر صف آرا ہونے کا اعلان کرے. آج ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ کم از کم ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حاکمیت کے لیے، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کے لیے، اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے، زمین پہ اللہ کے کلمہ کو نافذ کروانے کے لیے صدائے حق کو بلند بھی کریں اور میدان عمل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا، والہانہ عقیدت کا، اسلام سے اپنی والہانہ عقیدت و وابستگی کا اظہار بھی کریں. آج اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے بھائی موجود ہیں، اپنے بچوں کو دین دے دو، تدین دو، دینی غیرت دو، للہیت دو، عاجزی دو، انکساری دو، دین کے لیے کٹنے، مٹنے، مرنے کا جذبہ دو. اپنے کندھوں کو مسلمانوں کے سامنے اذلۃ علی المومنین، مومنوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت نے مومنین کی نشانی بیان کی ہے کہ جب وہ مومنوں کے سامنے آتے ہیں تو کندھوں کو جھکانے والے ہیں. اعزۃ علی الکافرین، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے سامنے آئیں تو اپنے سینے کو تان کے کھڑے ہونے والے ہیں. آج اپنی اولادوں کو دین، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ اور اس کے رسول سے والہانہ عقیدت، وابستگی ہمیں اپنی اولادوں کو دینی ہوگی. ہم اسلام اس کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر بار، اپنی اولادوں، اپنے خاندان، ان سے اس محنت کا آغاز کرنا ہو. اپنی اولادوں کو مادیت پرست نہ بناؤ. دنیا سے آگے آگے بھاگیں گے، انشاءاللہ دنیا پیچھے بھاگے گی. دین
دین کی رکھوالی کرنے والا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دین کے لیے کٹنے مٹنے والا، مر جانے کا جذبہ رکھنے والا. جب وہ میدان کے اندر ایسے بچے موجود ہوں گے انشاءاللہ اسلام غالب آ کر رہے گا. صحابہ ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی. آج ہماری پتہ ہے کیا، آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ہماری تربیت، بچہ، میں بس بھئی بچے کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا ہوں، اکنامک سٹیبلٹی دیکھنا چاہتا ہوں، معیشت کہیں سٹیبل ہو جائے، کہیں اکنامکلی اس کو جو ہے کسی بھی قسم کے خلا کا سامنا نہ کرنا پڑے، ڈپریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور صحابہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ایمان سے وابستگی کا عالم کیا تھا. بخاری کتاب المغازی، کہا صحابی رسول کہتے ہیں شہدت من العشق. اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا، بڑے ٹھنڈے طریقے سے بات سمجھا کے ختم کرنے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے. کہا شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب الی مما عدل به فعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو على المشركين قال لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب انت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وبين خلفك. کیا الفاظ کے کہا صحابی رسول کہتا ہے میں نے مقداد بن اسود جو خود صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، احد کے موقع کے اوپر ان کی زبان سے ایک ایسا جملہ سنا کہ اگر یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہوتا کسی غزوہ کے موقع پر، میری زبان سے نکلا ہوتا تو میں پوری دنیا کی دولت اس کے مقابلے پر، یعنی اس کے حاصل ہونے کے مقابلے پر اکیلے اس جملے کا اپنی زبان سے نکلنا زیادہ بہتر اور عزیز جانتا. اور وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے کہ صحابی آیا مقداد بن اسود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کیا کہا، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کو قوم موسیٰ کی طرح، جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ہم آپ کے ساتھ ویسا نہیں کریں گے. یعنی آپ کو نہیں کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. صحابی کہتے ہیں جب کائنات کے امام کے سامنے مقداد بن اسود نے یہ جملہ بولا تو کائنات کے امام کا چہرہ روشن ہو گیا، آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا. اس ایک جملے کا بولنا وہ صحابی پوری دنیا کی دولت سے زیادہ عزیز جان رہا ہے. تو آج معیشت کے پیچھے بھاگتا ہے. آج ضرورت ہے اس سمر کی اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو. آج جہاد کا نام لینا وہ آج جرم بن گیا، جبکہ اللہ نے کہا تھا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم وعسى ان تحبوا شیئا. حضرات، کائنات کے امام نے کہا، کائنات کے رب نے کہا جہاد تم پہ لازم قرار دے دیا، لیکن حالانکہ تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے جہاد کا نام، اور جہاد کا نام نہیں لینا،
نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اسلام کا سافٹ امیج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا، پہلے ہی بیان کر دیا، وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوگا جن چیزوں سے تم کراہت محسوس کرو گے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر لکھ دی ہوگی، اور جن کو تم عزیز جانو گے اللہ رب العزت نے ان کے اندر تمہارے لیے شر لکھ دیا ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور آگے اللہ نے خود بیان کیا، کہا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر ہم اپنی اولادوں کے اندر دینی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہو، صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہو، شعائر اسلام کا مسئلہ ہو، یا جہاد فی سبیل اللہ اس کی پکار کا مسئلہ ہو، ہم نے تو نہیں کرنا، حکمرانوں کا کام ہے، لیکن بتلانا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ یہ منبر، یہ حضرت شہید کا منبر ہے، اللہ کے فضل و احسان سے گناہگار ہیں، لیکن جب تلک زندہ رہیں گے اس منبر سے حق کی صدا کو بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنا طریق اپنی اولادوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، ان کے نظریے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین۔ اب میں